جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ حوثیز پر حملہ ہو چکا ہے یمن کے اندر۔ یوکے اور یو ایس نے کمبائنڈ ایئر سٹرائکس کی تھیں حوثیز کے جو سٹرانگ ہولڈز ہیں یمن کے اندر گھس کر، اور اس حوالے سے حوثیز نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ اس حوالے سے کافی پر اعتماد نظر آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس حملے کے بعد ہونے والے امپیکٹس، جیو پولیٹیکلی کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، سعودی عربیہ اور ایران کیا سوچ رہے ہیں، اور اس پورے معاملے پر ہم آج ایک انالیسس کریں گے کہ کس طرف چیزیں جا سکتی ہیں۔ امریکہ، حوثیز، سعودیز اور ایرانینز۔ اس حوالے سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کو پرائیویٹلی میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہم حوثیز کے سٹرانگ ہولڈز پر حملے کرتے رہیں گے۔ یمن کے اندر یو ایس اور یو کے کی فورسز نے جو کمبائنڈ ایئر سٹرائکس کی تھیں وہ پہلی جمعے کے دن کی تھیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اس ویکنڈ پہ بھی امریکن فورسز نے کچھ سٹرائکس کی ہیں حوثیز کے مزید ٹھکانوں پر۔ بائیڈن نے کہا کہ ہم نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں اور ویل پریپیئرڈ ہیں حوثیز سے لڑنے کے لیے، کیونکہ امریکہ اس کو سیپریٹلی نہیں دیکھتا۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ حوثیز کو ایران بیک کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ہر جریدے میں یہی لکھ رہے ہیں امریکنز کہ ان کے پیچھے ایرانینز ہیں۔ حوثیز یہ کارروائیاں اکیلے نہیں کر رہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں۔ ایران کے مطابق یہ ان کی اپنی کارروائیاں ہیں، لیکن ہم انہیں مورلی سپورٹ کرتے ہیں، اور ایران نے ان حملوں کو کنڈیم بھی کیا جو یو کے اور یو ایس نے یمن میں کیے ہیں۔ اس حوالے سے امریکنز کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے مزید حملے جاری رکھیں گے یمن کے اندر۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح یمن کے اندر حوثیز کے تقریباً 30 سے زائد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے یو کے اور یو ایس کی فورسز کی جانب سے، اور اس میں ان کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ان میں ان کی کچھ اسٹریٹجک پورٹس تھیں، کچھ ایئرپورٹس تھے۔ سنا کا جو ایئرپورٹ ہے، یمن کا جو کیپٹل ہے سنا، جو حوثیز کے کنٹرول میں ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیدہ سٹی ہے اور دوسرے کچھ علاقے، ان کے ریڈار سسٹم، ان کے جو کمیونیکیشن پوائنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کو تفصیل میں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان حملوں کو پورا جو ویسٹرن کیمپ ہے اس نے سپورٹ کیا ہے، جس میں فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور جرمنی وغیرہ شامل ہیں۔ اتوار کے دن یو ایس فورسز نے حوثیز کی ایک ریڈار سائٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے اپنے ٹام ہاک کروز مسلز کے تھرو، جو انہوں نے اپنی وار شپس کے ذریعے لانچ کیے ہیں۔ یعنی سمندر سے بھی انہوں نے اٹیک لانچ کیے ہیں اور ایئر سٹرائکس بھی کیے ہیں فائٹر جیٹس کو یوز کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے یو کے فورن سیکرٹری کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی اس کے کہ ہم حوثیز کو نشانہ بناتے۔ بیسیکلی ان کا کمبائنڈ سٹینس یہی آ رہا ہے امریکنز اور برٹش کا، کہ ہم نے جو انٹرنیشنل شپنگ لائنز ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے، جو بھی تجارت جس کو حوثیز اس کے لیے ایک تھریٹ بنے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے۔ ہم عالمی تجارت کو محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ حوثیز کا کہنا ہے کہ ہم ریڈ سی کے اندر جو بھی اسرائیل باؤنڈ شپ ہوگی یا ایون امریکہ سے ریلیٹڈ جو بھی کمرشل شپ ہوگی اسے ٹارگٹ کریں گے۔ حوثیز کا ایک یہ بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان حملوں سے ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، اور ہماری جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور ہم ان حملوں کو جاری رکھیں گے۔ یو ایس کے میں کچھ جریدوں کو پڑھ رہا تھا، اور ان کے مطابق یہ ایک کافی ٹرکی آپریشن ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے۔ یہ ایک کافی رسکی آپریشن ہے جس کی ریمیفیکیشنز امریکہ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ریجنلی معاملات ایسکیلیٹ ہو سکتے ہیں، یہ امریکہ کے جریدے لکھ رہے ہیں۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں اس طرح کی باتیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ چیزیں امریکہ کے لیے کمپلیکیٹ ہو سکتی ہیں۔ اب امریکنز اپنی طرف سے تو یہ کلیئرلی اس کو ایز اے فیکٹ بتاتے ہیں کہ یہ حوثیز ہو گئے، یہ انصار اللہ، یہ حزب اللہ وغیرہ، ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے، یہ ایکسس آف ریزسٹنس۔ اب ان کے مطابق حزب اللہ جیسا تھریٹ حوثیز پوز نہیں کرتے، یہ اس طرح کا تھریٹ نہیں ہے اس بڑے لیول کا، لیکن یہ ایک سگنیفیکنٹ لیول پر کافی حد تک چیلنج کرتے ہیں امریکہ کو، اور ریڈ سی کے اندر انہوں نے اپنی کارروائیوں میں تیزی بھی لائی ہے۔ اور اس لیے امریکن ایکسپرٹس کے مطابق ایران حوثیز کے پیچھے امریکہ سے نہیں لڑے گا فی الحال، جیسا کہ ایران حزب اللہ سے اوپنلی ملتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتا ہے۔ حوثیز کے معاملے میں ایران ابھی اس حد تک نہیں جا سکتا جس طرح ایران حزب اللہ کے ساتھ انگیج ہے، لیکن امریکنز یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 1000 میل دور یہ اسرائیل کو تنگ کر رہے ہیں، یہ شو کرتا ہے کہ ایران کتنے ڈائیورس طریقے سے اسرائیل اور ان کے حواریوں کو چیلنج کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایران کی ورسٹیلٹی کو شو کرتی ہے کہ کس طرح ورسٹائل طریقے سے انہوں نے ریجن میں انویسٹمنٹس کی ہیں اپنی، تاکہ ایران اپنے انٹرسٹ کو قائم رکھ سکے، ان کو سیکیور کرے اور امریکن مفادات کو ڈینٹ کرے۔ اور یہاں پر امریکن اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اس کی کارروائیاں مزید تیز ہوں گی، وہ رکیں گی نہیں۔ اب وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہاں کہاں پر ایکٹیو ہے، وہ آپ حماس کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، وہ لیبنان میں حزب اللہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، وہ یمن میں حوثیز کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، وہ عراق میں اسلامک جو ریزسٹنس ہے اس کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، وہ سیریا میں جو ریزسٹنس گروپس ہیں جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ان کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی کارروائیوں میں امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید تیزی آئے گی، اور امریکہ اپنے آپشنز کو یہاں پر خود کمپلیکیٹ کر رہا ہے اسرائیل کے پیچھے، اور اس سے امریکن ٹروپس وہ ان کی جانیں مزید خطرے میں آئیں گی آنے والے دنوں میں۔ اور یہاں پر یہ جریدہ یہ بھی لکھتا ہے کہ امریکہ کافی حد تک اپنے جو لاسز ہیں، جو لو انٹینسٹی لاسز ہیں، ان کو برداشت کرتا ہے، یہاں پر ریسٹرینٹ شو کرتا ہے عراق میں، سیریا میں، جہاں پر ان پر حملے ہوتے ہیں امریکن فورسز پر۔ یہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں دکھاتے، لیکن سلولی یہ ایران کو کنفرنٹ کرتے ہیں اس معاملے پر۔ لیکن حوثیز کی جو کارروائیاں ہیں وہ یہاں پر امریکہ کو ڈائریکٹ جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ ایک بار پھر اپنی بدماشی دکھا سکے اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے جو انہوں نے یمن کے اندر گھس کر سٹرائکس کی ہیں۔ اور یہاں پر لکھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح عراق اور سیریا میں اور لیبنان میں جو ایران سپورٹڈ گروپس ہیں وہ اپنی کارروائیوں میں کمی نہیں لاتے، حوثیز کی کارروائیوں میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور حوثیز نے خود کہہ دیا کہ ہماری آپریشنل کیپیبلٹی ابھی تک قائم ہے، حالانکہ امریکہ نے ان کی کافی ریڈار سسٹم، ان کی کمیونیکیشن سائٹس اور ان کی پورٹس کو، ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا ہے، اسی لیے تاکہ ان کا کوارڈینیشن سسٹم اس کو تباہ کر سکے۔ جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کی کیپیبلٹی کو ڈینٹ کیا ہے۔ اوبیسلی انفارمیشن وارفیئر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سائڈ کی سٹوری کو زیادہ ایمپلیفائی کر کے بتاتے ہو۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی کیپیبلٹی کو ڈینٹ کیا ہے، حوثیز کہہ رہے ہیں نہیں کیا۔ اور یہاں پر امریکن جریدہ لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حوثیز ڈیسپریشن میں آ کے اب ساری شپس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں ریڈ سی کے اندر، جو پہلے وہ بھی تھوڑا دیکھ بھال کے کر رہے تھے نا، وہ بھی اب ڈیسپریٹ میجرز کے طور پر زیادہ سے زیادہ شپس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ملٹری اور سویلین شپس دونوں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ جو سویلین شپس ہیں وہ کافی حد تک اس روٹ کو ایوائڈ کر رہی ہیں، اور ہم نے ایسے انسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں کہ جہاں پر انہیں حوثیز کی طرف سے چیلنج آیا ہے، انہوں نے امریکن فورسز کو بتایا، نیول فورس کو، آپریشن پراسپیرٹی گارڈین انہوں نے ایکٹیو کیا ہے اور حوثیز کو کاؤنٹر کیا ریڈ سی کے اندر۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے، جیو پولیٹیکلی پورے ریجن میں معاملات بگڑ سکتے ہیں، وہ ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے کردار کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ہم نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ کس طرح سعودی عربیہ اس معاملے پر کمپلیٹ کنفیوز ہو چکا ہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کریں۔ حالانکہ سعودی عربیہ امریکہ کو بیسز بھی پرووائڈ کرتا ہے، کافی حد تک لاجسٹکس پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنے آپریشنز جاری رکھیں۔ اب جب انہوں نے اگر کسی سعودی فیسلٹی کو یوز کیا اور حوثیز پر حملہ کیا، اور اس پر اگر حوثیز نے غصہ کیا، تو یہاں پر سچویشن حوثیز اور سعودیز کے درمیان خراب ہو سکتی ہے۔ جبکہ سعودیز اور حوثیز پچھلے 1 سال سے نیگوسیشنز کر رہے تھے، یہ 7 اکتوبر سے پہلے سعودیز کی بڑے اچھے معاملات جا رہے تھے حوثیز کے ساتھ۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی پیس ڈیل ہونے ہی والی تھی، اور ابھی 1 ہفتے پہلے بھی انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی پیس ڈیل کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یمن پر جو سعودی بلاکیڈ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، جیسے آپ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بہادر یہاں پر لڑوا رہا ہے 2 ہمسایوں کو جو دوستی کے قریب آ چکے تھے، اب وہ پھر دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حوثیز یہاں پر کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے سعودی عربیہ کا رول، اور اس حوالے سے اگر انہوں نے سعودی عربیہ کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو سعودیہ ایک بار پھر اپنی وہ پرانی یمن والی جنگ کو ایکٹیو کرنے کا سوچے گا، جو 2015-16 میں انہوں نے شروع کی تھی یمن کے اندر جنگ۔ اور اس جنگ میں ہم نے دیکھا تھا انہوں نے حوثیز کے خلاف ایک پورا ملٹری اتحاد بنا دیا، امریکہ کو انوالو کر لیا، لیکن حوثیز کو وہ ویک نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ جنگ کے بعد وہ پھر پیس ڈیل کا ہونا، معاملات بڑی پیس کی طرف جا رہے تھے، سعودی عربیہ اور ایران ہاتھ میں لا رہے تھے، اس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے بشار الاسد سے ہاتھ ملا لیا، حوثیز سے ہاتھ ملا لیا۔ مطلب جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا مسلک ہے
جو سارا شیعہ مسلک ہے، تو شیعہ سنی قریب آ رہے تھے بیسیکلی، جو ایک ڈیوائیڈ کریٹ کی ہوئی تھی. تو اب وہ جو ڈیوائیڈ ہے، اب اس میں اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک پیچ اپ کی کوششیں تھیں اس میں دوبارہ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اور اگر سعودی عربیہ کی حوثیز کے ساتھ بگڑ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کی ایران سے بھی بگڑے گی. یہاں پر چائنا کافی حد تک ان کو سمجھا رہا ہے ریجنل ممالک کو کہ آپ اپنے کیے پر پانی مت پھیریں، جو ہم نے پیس ڈیلز کی تھیں ان کو قائم رکھیں، امریکہ کے کہنے میں نہ آئیں، آپس میں لڑائیاں مت کریں. لیکن حالات اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں کہ سعودیز کو حوثیز کے ساتھ پیس ڈیل توڑنی شاید پڑ جائے. تو یہ معاملات بہت ہی کروشل سٹیج کی جانب آگے بڑھے ہیں، جہاں پر حوثیز سعودی عربیہ اور یو اے ای پر ایک بار پھر اٹیک لانچ کر سکتے ہیں. ڈیسپریٹ اٹیکس جو ہوتے ہیں، جو وہ میزائلز داغتے ہیں. تو اسی وجہ سے سعودیہ نے بھی ان پر ملٹری آپریشن کا لانچ کیا تھا. تو اب اگر وہ دوبارہ اس ملٹری آپریشن کو ریزیوم کر دیتے ہیں تو وہ ساری پیس ایفرٹس ان پر پانی پھر جائے گا، خطہ ایک بار پھر جنگ کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، اور جو فورسز اس علاقے میں امن نہیں چاہتی وہ جیت جائیں گی. اور ویسٹرن اینالسٹ کے مطابق یہ جو سعودی عربیہ اور حوثیز کے درمیان پیس نیگوسیشنز ہیں، جو پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، وہ ایک فریجائل پیس ڈیل ہے، یعنی ایک بہت ہی کمزور پیس ڈیل ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے. اور اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ حوثیز اور سعودیز کو لڑوا دیا جائے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا سعودی عربیہ اور حوثیز آپس میں جو پیس نیگوسیشنز ہیں اس کو جاری رکھیں گے؟ آپ آنے والے دنوں میں حوثیز کی جانب سے سعودی عربیہ پر حملے دیکھ رہے ہیں؟ آپ آنے والے دنوں میں امریکن فورسز کی طرف سے یمن کے اندر مزید کارروائیاں دیکھ رہے ہیں؟ اور سعودی عربیہ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ایران اور اس کا ایکسس آف ریزسٹنس ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پلس اسرائیل. مڈل ایسٹ میں کشیدگی تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور جو چھوٹی جھڑپیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جنگ کا جو سکوپ ہے وہ وسیع ہو رہا ہے اس پورے ریجن کے اندر. ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کو سیریا کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسرائیل نے ایک ایئر سٹرائکس کے تھرو ان کے 4 ملٹری ایڈوائزرز کو قتل کیا ہے. سیریا کا جو کیپٹل ہے دمشق، وہاں پر ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے کمانڈرز کو مارا گیا ہے. سیرین سٹیٹ میڈیا کے مطابق مزہ کا ایک نیبرہڈ ہے دمشق کے اندر جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور سیرین نیوز میڈیا نے اس کو اسرائیلی ایگریشن قرار دیا ہے. ایران نے بھی ان حملوں کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کو رسپونڈ کرنے کا رائٹ ہے، اور ہم اپنی مرضی اور اپنے وقت کے حساب سے اس کا جواب دیں گے، اور ہم اسرائیل کو مزہ چکھائیں گے اس حملے کا. ویل انفارمڈ سورسز کے مطابق یہاں پر ایرانین انٹیلیجنس کا ایک یونٹ کام کر رہا تھا، اور وہ ایکٹیولی کافی عرصے سے اپنی کارروائیاں کر رہا تھا اس جگہ سے بیٹھ کر، اپنے جو سارے مشنز ہیں ان کو لانچ کر رہا تھا. اور مزہ کے اس علاقے میں اس بلڈنگ کے اندر ایرانین کمانڈرز موجود تھے کافی عرصے سے. اور اس حملے میں نہ صرف ایرانین ملٹری ایڈوائزرز کی ہلاکت ہوئی ہے بلکہ کچھ سیرین فورسز بھی اس میں ماری گئی ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پر وہ سیریا میں ایران کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں سیرین فورسز. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سیریا ایک بیٹل فیلڈ ہے، ایک پراکسی کا گڑھ بن چکا ہے، اور کافی عرصے سے یہاں پر ایک کشیدہ صورتحال ہے. امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں جیسے کہ اسرائیل، یو کے وغیرہ، ان کی یہ کوشش تھی کہ بشار الاسد کا تختہ الٹ جائے. بشار الاسد آج تک قائم ہے، اور ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ روس اور ایران کی سپورٹ ہے. اور یہاں پر ایران کا جو ایک سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ بھی ایکٹیولی کام کر رہا ہے، اور ایکسس آف ریزسٹنس کو زیادہ تر سپورٹ اسلامک ریولوشنری گارڈ کی ہے، ایران کی پاسداران انقلاب جو کہ ڈائریکٹ سپریم لیڈر سے احکامات لیتی ہیں. اور یہ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو کنٹرول کرتی ہیں، چاہے وہ لیبنان میں ہوں، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ سیریا میں ہوں، چاہے وہ عراق میں ہوں. یہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی جس پر اسرائیلی فورسز نے ملٹیپل میزائل داغے اور اس کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا.
اور یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسرائیل نے سیریا کے اندر گھس کر یہ حملہ کیا ہے۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پراکسی بیٹل ہے، یہ ایران کی فورسز ورسز یہ اسرائیل اور امریکہ، ان کے درمیان جو لڑائی ہے، جو جھڑپیں ہیں وہ شدید ہو چکی ہیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ یمن ہو۔ اور پچھلے دنوں ایران نے بھی ملٹیپل جگہوں پر بیک وقت حملے کیے تھے، جس میں پاکستان کا بلوچستان بھی شامل تھا، اور ایران نے جیش العدل پر حملہ کرنے کا کلیم کیا تھا، اور ایران کے مطابق جیش العدل امریکہ اور اسرائیل سے پیسے کھاتی ہے، اور پاک ایران بارڈر پر وہ ایکٹیو ہے سستان بلوچستان کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ہی ایران نے سیریا کے اندر داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی اپنے اسی پاسداران انقلاب کے تھرو، اور اپنی جو ریزسٹنس فورسز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکن فورسز جو عراق میں ڈپلائیڈ ہیں ان پر بھی حملے کیے تھے، جو ایران کے سپورٹڈ گروپس ہیں ان کی جانب سے، ان کی مدد سے۔ اس حملے کے بعد، جس میں 4 ایرانی کمانڈرز مارے گئے ہیں پاسداران انقلاب کے، اس کے بعد ایران نے ایک اور حملہ کیا ہے، ریٹیلیٹری موو ایران کی جانب سے دیکھا گیا ہے، اور عراق کے اندر امریکہ کی ایک بیس ہے الاساد بیس، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے، ایرانین فورسز کی جانب سے، جو ایران بیکڈ فورسز ہیں وہاں پر، اور اس میں اوبویسلی جو ساری فورسز ہیں وہ اسلامک ریولوشنری گارڈ سے ہی ساری وہ سپورٹ لیتی ہیں، اور جو سارے ریزسٹنس گروپس ہیں وہ امریکن فورسز پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس بیس پر تقریباً 17 راکٹس داغے گئے ہیں، اور امریکنز کے مطابق ان کے 2 سے 3 سولجرز زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے بعد خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یو ایس ایک اور جوابی حملہ کرے گا ایران پر، اور وہ کہاں کرے گا یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے 15 سالوں میں جو سب سے گرم محاذ رہا ہے، جو پراکسی بیٹل کا گڑھ ہے، وہ ہے سیریا، جہاں پر ایران ورسز امریکہ اور اسرائیل یہ ایکٹیولی ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب تو پراکسی بیٹل میں کافی حد تک کمی آئی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ وغیرہ نے اس جنگ سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ پہلے سعودی عربیہ بھی امریکن کیمپ میں تھا، اور وہ ان گروپس کو سپورٹ کرتا تھا جو ایران اور بشار الاسد رجیم کے ساتھ تھے۔ پھر ان کو مزید امبولڈن کیا بشار الاسد کو، جب رشیا اس جنگ میں آیا، رشیا نے بھی اپنے بہت سی ملٹری اسسٹنس دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک چائنا نے معاملات کو کول ڈاؤن کروانے کی کوشش کی، یہ سعودیز اور ایرانینز کی دوستی کروا دی، سعودیز اور سیرینز کی بھی دوستی کروا دی، بشار الاسد نے MBS سے ہاتھ میں لا لیا، اور پھر ہم نے دیکھا بشار الاسد کا وزٹ ہوتا ہے چائنا میں۔ بشار الاسد چائنا کو انوائٹ کر رہے تھے، شی جن پنگ کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو دیکھیں۔ یہ 7 اکتوبر سے پہلے ہو رہا تھا، جب یہ حماس والی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا اس وزٹ کے 1.5 ہفتے بعد یہ سارا معاملہ ہوا، غزہ میں جنگ شروع ہو گئی، اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ شروع ہو گئی، انہوں نے اب تک 25,000 لوگوں کو وہ شہید کر چکے ہیں غزہ کے اندر۔ اور اب وہ دوبارہ وہ بشار الاسد صاحب جو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے ملک کے اندر ایک بار پھر پراکسی بیٹل شروع ہو گئی ہے۔ نہ صرف سیریا بلکہ عراق میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پراکسی بیٹل میں تیزی آ رہی ہے۔ امریکہ نے اپنی فورسز رکھی ہوئی ہیں سیریا اور عراق میں، ایک مخصوص ان کی تعداد ہے۔ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ امریکہ ضرورت کے تحت اپنے ٹروپس کی تعداد میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس میں چینجنگ لاتا رہتا ہے، کبھی پل آؤٹ کر لیتا ہے، کبھی واپس ٹروپس بھیج دیتا ہے۔ تو پچھلے سال کے شروع سے ہی امریکہ نے ٹروپس بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ امریکن انٹیلیجنس کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو انہوں نے وہاں پر پہلے ہی ملٹیپل لوکیشنز پر، آپ کو ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ کہاں کہاں بیٹھا ہے سیریا کے اندر، تو وہاں پر یہ اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہاں پر جو ان کو سب سے بڑی ریزسٹنس پیش آتی ہے وہ ایرانین بیک گروپ کی طرف سے آتی ہے، جو اسلامک ریزسٹنس گروپس ہیں اور بشار الاسد کی جو فورسز ہیں۔ اور سیریا میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی گلوبل پاورز ایکٹیو ہیں، ایک پراکسی وارز ایکٹیو ہیں، پراکسی گروپس ایکٹیو ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ ایک انٹیلیجنس وارفیئر کا بھی ہب بنتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایران کے انٹیلیجنس ممبرز بیٹھے ہوئے تھے، ایران کے پاسداران انقلاب کے جو لوگ مارے گئے ہیں، اس کے علاوہ اسرائیلی انٹیلیجنس بھی یہاں پر ایکٹیو ہے، موساد کے ایجنٹس بھی ہیں، اور اسی ریجن میں پچھلے دنوں ایران نے موساد کے ایجنٹس کو بھی ٹارگٹ کیا تھا۔ اور ایران سیریا کے اندر اپنی کاروائیاں، اپنے جو انٹیلیجنس یونٹس ہیں، اپنی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ خفیہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اب لیبنان کی بات کریں وہ تو چھوٹا سا ہے، وہاں پر تو اسرائیل ایزیلی پینیٹریٹ کر جاتا ہے،
ایزیلی وہاں پر گھس کے کارروائیاں بھی کر جاتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا انہوں نے حماس کے ایک کی لیڈر کو ایلیمینیٹ کیا تھا اسرائیل نے, صالح العروری کو. تو لیبنان وغیرہ کے اندر تو یہ ایزیلی پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, لیکن سیریا کے اندر ایران کو یہ ایج ہے کہ وہ کوورٹلی کام کر سکتا ہے اسرائیل وغیرہ کے اگینسٹ. تو وہاں پر انہوں نے پورے پراپر انٹیلیجنس یونٹس قائم کیے ہوئے ہیں, اور یہ جو حملہ ایران پر کیا ہے جس میں ان کے 4 کمانڈرز مارے گئے ہیں, یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. اور جواب میں ایران نے یو ایس بیس کو ہٹ کیا ہے عراق کے اندر. صالح العروری کے علاوہ انہوں نے ایک ایرانین جنرل کو ایلیمینیٹ کیا تھا اسرائیلیز نے, ایران کے جنرل کو سیریا کے اندر. جہاں ایران کوورٹلی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انٹیلیجنس آپریشنز کو کافی حد تک ایگزیکیوٹ کرتا ہے سیریا سے, وہیں اسرائیل بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ سیکرٹ رہیں سیریا کے اندر, تاکہ یہاں پر وہ زیادہ اپنے آپ کو ریویل نہ کریں, ایکسپوز نہ کریں. اور اس لیے وہ اپنے جو ایکشنز ہیں سیریا کے اندر ان کو بہت کم ایکنالج کرتا ہے. اب جہاں سیریا ایک ہب ہے پراکسی بیٹلز کا, وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی ایک ہب بنتا جا رہا ہے. اسرائیل کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل کے ریڈ سی والی سائڈ سے ان کو حوثیز تنگ کر رہے ہیں, ان کے علاج شہر پر بھی راکٹس داغے گئے, اور پھر گولان ہائٹس پر جو سیریا والی سائڈ ہے وہاں پر بھی راکٹس داغے جا رہے ہیں. لیبنان سے حزب اللہ ان کو تنگ کر رہی ہے, اور ان کے موساد کے ایجنٹس کو بھی, جو اوورسیز ایجنٹس بیٹھے ہیں ان کو بھی سیریا وغیرہ میں مارا جا رہا ہے ایران کی جانب سے. پچھلے دنوں ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح جو عراق کا کردش ریجن ہے وہاں پر ایران نے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیلی اسپائی سینٹرز کو, اور وہاں پر موساد کے جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اربل شہر میں. اور ان حملوں کو عراقی آفیشلز نے بھی کنڈیم کیا تھا, اور امریکہ نے اس کو ایک ریکلیس موو قرار دیا تھا ایران کی جانب سے. تو یہ 4 ایرانین کمانڈرز کی ہلاکت اور اس کے جواب میں امریکن بیس پر حملہ عراق کے اندر. چاہے ایران ہو اور اس کی ایکسس آف ریزسٹنس جو ایران سپورٹڈ گروپس ہیں, چاہے اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہو, دونوں سائیڈز ہار ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں وہ ایسکلیٹ ہوتے جا رہے ہیں, جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. مڈل ایسٹ میں جو امن کی خواہش ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہے. شام ایک بار پھر اوورسیز اٹیکس کا گڑھ بن رہا ہے. گلوبل پاور کے انٹرسٹ وہاں پر پھر ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب غزہ کے اندر اسرائیلی کارروائیوں میں بھی کوئی نرمی دیکھنے کو نہیں مل رہی. ابھی ریسنٹلی انہوں نے مزید غزہ کے اندر کچھ یونیورسٹیز کو اڑایا ہے. حالانکہ ساؤتھ افریقہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے گیا ہے, وہاں پر ایک مقدمہ چل رہا ہے اسرائیل کے خلاف, لیکن کوئی ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. یہ معاملات کہاں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہے کیا وہ مزید پھیلے گی؟ مطلب کیا یہ ایک لانگ ٹرم جنگ آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح کی پراکسی بیٹل یہ کنٹینیو رہے گی؟ کیا آپ اس کو ایک پراکسی بیٹل ہی دیکھ رہے ہیں یا اس کو ایک پراپر جنگ میں کنورٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی نیول فورسز اور حوثیز کے درمیان ایک نئی جھڑپ سامنے آئی ہے, اور اس میں کچھ نئے پلیئرز بھی شامل ہو گئے ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے, اور اس کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ اس وقت یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, کتنا گرم ہو چکا ہے, کہاں کہاں پر سٹرائکس ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے یو ایس نے یو کے کی مدد سے یمن کے اندر سٹرائکس لانچ کی تھی حوثیز کے سٹرانگ ہولڈز کے اندر. اس کے بعد حوثیز نے کہا تھا کہ ہم اپنی کارروائیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم ریڈ سی کے رستے بلاک کرتے رہیں گے. باب المنڈب کے قریب ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں, اور ابھی ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ انہوں نے ایک یو ایس شپ کو اٹیک کیا ایک بار پھر. یو ایس کی ایک ملٹری کارگو شپ اوشین جیز, اس کو گلف آف آئیڈن کے قریب ٹارگٹ کیا گیا تھا حوثیز کی جانب سے, اور یہ کلیم حوثیز نے کیا تھا جس کو امریکہ نے کنفرم نہیں کیا تھا, اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہماری اس کارگو شپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یو ایس ملٹری کی جو سینٹ کام ہے ان کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فالس کلیمز ہیں حوثیز کے, اور ایسا کوئی حادثہ نہیں پیش آیا اوشین جیز کو. انہوں نے کہا کہ اوشین جیز نے اپنے پورے سفر کے اندر ہمارے سے رابطہ رکھا ہے اور ان کا پورا ٹرانزٹ سموتھلی ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیر کی رات کو یو کے اور یو ایس فورسز نے ایک بار پھر جوائنٹ سٹرائکس کی ہیں یمن کے اندر حوثیز کے ٹھکانوں پر. اس حوالے سے یو کے اور یو ایس کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق ان دونوں کنٹریز کی فورسز نے تقریباً 8 حملے کیے ہیں.
اور اس دفعہ جو نئی بات یہ ہے کہ یو ایس اور یو کے کے ساتھ کچھ اور پلیئرز بھی شامل ہو گئے ہیں ان سٹرائکس کے اندر، ان حملوں کے اندر، اور ان پلیئرز کا نام ہے آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور نیدرلینڈز۔ جی ہاں، یہ وہی ملک ہیں جو یو ایس نے سب سے پہلے کلیم کیا تھا کہ ہم نے 10 ملکی ایک نیول اتحاد بنایا ریڈ سی کے اندر، تو اس میں یہ ممالک شامل ہوں گے۔ یہ 4 ممالک بھی اس میں شامل تھے، اور ہم نے دیکھا تھا اس میں جو بڑے کچھ پلیئرز تھے، فرانس، اٹلی وغیرہ، انہوں نے اسے اجتناب کرنے کا کہا تھا۔ اسپین نے بھی کہ ہمیں ایسی کاروائی ابھی نہیں کرنی چاہیے، یہ اس طرح کا معاملہ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہیے، ریڈ سی کے اندر ہوسیز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور عربز کا اس حوالے سے یہ سٹینس ہے کہ یہ جو سارا مسئلہ ہے، اس کا جو منبع ہے وہ ہے غزہ، تو جب تک غزہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اس کانفلکٹ میں نہیں آ سکتے۔ ہوسیز کو ہم اس طرح غلط ثابت نہیں کر سکتے اس ڈسکورس کے ذریعے کہ وہ سمندری حدود میں کوئی ڈسرپشن کریٹ کر رہے ہیں، وہ جو شپنگ لینز ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس لڑائی میں ابھی نہیں پڑ سکتے۔ چائنا نے بھی یہی کہا تھا امریکہ کو، لیکن امریکہ بضد تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، اور یہ جو شپنگ لائنز ہیں، جو ٹریڈنگ روٹس ہیں ریڈ سی کے اندر، ان کو ہم نے سیکیور کرنا ہے۔ یہ جو 8 حملے کیے ہیں یو کے اور یو ایس کی فورسز نے ان 4 ملکوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے ہوسیز کی جو انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں ہوسیز کی کچھ انڈر گراؤنڈ سٹوریج سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میزائل اور سرویلنس کیپیبلٹیز ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور یو کے مطابق یہ جو ہم نے حملے کیے ہیں یہ پریسیجن سٹرائکس ہیں، یعنی پن پوائنٹ حملے ہم نے کیے ہیں ہوسیز کے ٹھکانوں پر، اور ان کی کیپیبلٹی کو ہم نے ڈینٹ کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ امریکن فورسز نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے ہوسیز کی تقریباً 1/3 کیپیبلٹی کو نشانہ بنایا لاسٹ ویک، جب انہوں نے تقریباً 60 سٹرائکس کی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی ہوسیز نے اپنے حملے جاری رکھے تھے اور امریکن ڈسٹرائر کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اور اس میں بہت سے ملٹری ایکسپرٹس کا یہی کہنا تھا کہ امریکہ یہ ایک بڑا ڈینجرس موو کر رہا ہے کہ ایک تو ہوسیز کو یہ ڈیٹر بھی نہیں کر پا رہا، اور دوسرا یہ ایک ریجنل ایسکیلیشن میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے امریکہ۔ اس لیے امریکہ کے لیے یہ سچویشن کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے۔ یہ امریکہ کے اپنے جریدے لکھ رہے تھے، جس میں CNN اور US انسٹیٹیوٹ آف پیس شامل ہیں۔ امریکہ کا اس میں سب سے بڑا کلیم یہی ہے کہ ہم نے ریڈ سی کے اندر گلوبل ٹریڈ کو سیکیور کرنا ہے، جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کے راستوں کو سیکیور کرنا ہے جن کے پیچھے ہوسی پڑ چکے ہیں۔ ہوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کشتی کا بھی تعلق اسرائیل سے ہوگا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے، چاہے وہ پاکستان باؤنڈ ہو، چاہے وہ سعودی عرب سے اس کا تعلق ہو، چاہے انڈیا کی طرف جاری ہو، اگر وہ اسرائیل سے اس کا تعلق ہے، US اور UK سے اس کا تعلق ہے، ہم اس کو تباہ کریں گے، ہم اس پر حملے کریں گے۔ اور ان کی جو کاروائیاں زیادہ باب المنڈب کے قریب ہیں، گلف آف ایڈن میں، تو یہاں پر یہ جو اہم کچھ پورٹس ہیں یمن کی وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیپٹل سٹی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور ہوسیز کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ کے اندر اپنی بربریت جاری رکھے گا ہم بھی یہ حملے نہیں روکیں گے، اور اس لیے US میدان میں آیا تھا کہ ہم ایک نیول فورس بنائیں گے کہ ہوسیز کے حملوں سے اس پورے ٹریڈ روٹ کو ہم سیکیور کر سکیں۔ انہوں نے اپنے ڈسٹرائرز، وار شپس، اپنے فائٹر جیٹس، ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچا دیے اس علاقے میں، اور ان میں سب سے زیادہ جو ان کے ساتھ تھا وہ ملک، اس کا نام تھا UK۔ انہوں نے لاسٹ ویک بھی سٹرائکس کی ہیں، اور اب یہ فریش سٹرائکس سامنے آئی ہیں، اور یہ سٹرائکس انہوں نے ان رپورٹس کے بعد کی ہیں جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہوسیز کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کوئی خاطر خواہ ڈیمیج نہیں کیا، اور ہوسیز ویسے ہی اپنی کاروائیاں کر رہے تھے۔ اور اب امریکنز کا کلیم ہے کہ ان حملوں کے بعد ہوسیز کی کاروائیوں میں سگنیفیکنٹ کمی آئے گی۔ اور ریسنٹلی ابھی UK کی ایک میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ہے جو ان سمندروں میں کام کرتی ہے، ان کے مطابق ہوسیز نے ایک ویسل کو قابو کیا ہے۔ اس حوالے سے UK کے جو فارن منسٹر ہیں ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم ہوسیز کے سٹرانگ ہولڈز کو نشانہ بناتے رہیں گے، ہم ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل شپنگ روٹس کو سیکیور بنائیں گے امریکہ کے ساتھ مل کر، اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر، اور انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے ذریعے ہم نے ایک بار پھر ہوسیز اور ان کے حواریوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی کاروائیاں اس طرح آزادانہ جاری نہیں رکھ سکتے اس ایریے میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سٹرائکس کی تھی یمن کے اندر ہوسیز کے ٹھکانوں پر، ان کو 10 دن ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہوسیز نے تقریباً 12 حملے
किए हैं रेड सी के अंदर मिलिट्री और सिविलियन वेसल्स पर। इन फ्रेश एयर स्ट्राइक्स के बाद हुसीस के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याह्या सारे, उनका कहना था कि हम इन हमलों का जवाब देंगे और हम बताएंगे कि किस तरह बदला लिया जाता है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स की बात करें, ये जो फ्रेश एयर स्ट्राइक्स की हैं इन्होंने यमन के अंदर, जो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इसमें हुसीस के जो एडवांस वेपन सिस्टम थे उनको निशाना बनाया गया है और यूएस के मुताबिक ये सारे वेपन्स ईरान ने इनको प्रोवाइड किए हैं और उनके मुताबिक ये पहली दफ़ा है कि हुसीस के इतने एडवांस वेपन्स को निशाना बनाया गया, वो भी अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हुसीस की ज़्यादा कार्रवाइयाँ बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब जारी हैं। ये एक नैरो स्ट्रिप है गल्फ ऑफ आयरन के करीब, जहाँ से तकरीबन 50 के करीब डेली शिप्स गुजरती हैं, अपना तिजारती सामान लेकर जाती हैं और पूरी ग्लोबल ट्रेड के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है। दुनिया की तकरीबन 10 से 15% तक ट्रेड यहाँ से गुजरती है और 30% के करीब दुनिया की जो ऑयल की तिजारत है वो यहाँ से होकर गुजरती है और यहीं से एशिया और यूरोप के दरमियान एक बहुत बड़ा ट्रेड का चंक गुजरता है जो बाद में सुएज कैनाल से होता हुआ यूरोप तक एंटर होता है यूरोप में। इसलिए ये ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक की पैसेज है और यहाँ पर जो सारी डिसरप्शन है ये डेफिनेटली ग्लोबल ट्रेड को मुतासिर करती है और ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादातर बड़े बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं? ये यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, यानी जिनकी इकॉनमीज तगड़ी होती हैं और ये मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, इन्हीं को फ़र्क पड़ता है जब ट्रेड मुतासिर होती है। जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं वो तो दूसरे तरीक़ों से भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से है, नॉर्वे वगैरह या यूके या यूएस से, तो उन्हीं को ये ज़्यादा निशाना बना रहे हैं जो इज़राइल के लिए सामान भी लेकर जा रही हैं। और हुसीस का ये मौक़िफ़ है कि हम तब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे जब तक इज़राइल बाज नहीं आ जाता। अब इज़राइल तो बाज नहीं आ रहा, बाज हुसीस भी नहीं आ रहे और हम देख रहे हैं कि ये जंग का स्कोप फैलता जा रहा है। यूएस, यूके और इज़राइल वाले कैंप की बात करें तो ऑब्वियसली ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं, इनके पास मतलब पैसे की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ज़्यादा पावर इनके पास है। दूसरी तरफ हम देखें तो एक ईरान है इनका मुखालिफ, हुसीज़ हैं, हिजबुल्लाह है और इराक और सीरिया वगैरह में कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। इनको कहीं कहीं रूस की भी हमायत हासिल है। ऐसे लग रहा है कि ये छोटी छोटी झड़पें और प्रॉक्सी बैटल्स बड़ी जंग में तब्दील हो रही हैं। दुनिया की तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मुतासिर हो रहा है इन झड़पों की वजह से और हम देख रहे हैं कि रेड सी के अंदर भी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने पर मजबूर हैं और इसी वजह से उनकी जो कार्रवाइयाँ, उनके ऑपरेशंस, उनमें डिलेज आ रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है और उनकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है और ये लंबे ट्रेड रूट्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अभी हमास की एक बहुत बड़ी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और वो ऑफर क्या है और उसके पीछे हमास की क्या इंस्पिरेशन है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू क्या सोच रहे हैं। हमास ने उनको एक ऑफर की जिसमें उन्होंने इजराइल को कहा कि हम आपके सारे कैप्टिव्स को छोड़ देंगे, उसके बदले आप जंग बंदी कर दें, गजा के अंदर हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नेंस को तस्लीम करें और जितने भी ट्रूप्स हैं गजा से वो विड्रॉ कर लें, तो तब हम जंग बंदी के लिए राजी हो जाएंगे और हम एक अमन मुआहदा इस हवाले से कर सकते हैं। इस प्रपोजल को नेतन्याहू ने ये कहकर उड़ा दिया कि मैं दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। नेतन्याहू के स्टैंस के मुताबिक इनकी इन शराइत को तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि हम अपने सोल्जर्स की सारी कुर्बानियों को भुला देंगे और जो हमारा मिशन है कि हमास को हमने एलिमिनेट करना है वो भी अपनी जगह पर कायम रहेगी। और इस बयान में नेतन्याहू ने हमास को मॉन्स्टर से तशबीह दी कि मैं इन मॉन्स्टर्स की किसी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास ने यहाँ पर इनकी एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, चूँकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कैप्टिव्स को रिलीज़ करवाएं, उनकी फैमिलीज मीडिया पर आ रही हैं। 136 के करीब जो इजरायलीज़ हैं वो अभी भी हमास की हिरासत में हैं, तो हमास ने कहा है कि हम इनको छोड़ देंगे, तुम्हारा भी पॉलिटिकल बेनिफिट होगा,
تم جنگ بندی کرو, اپنے ٹروپس کو نکالو, ہماری جو اینٹی ہے, ہماری پریزنس کو تسلیم کرو, ہم ان کو چھوڑ دیں گے. جبکہ نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. اس پروپوزل کے پیچھے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حماس نے یہ پروپوزل تب ان کے سامنے پیش کیا جب ان کا ایک ڈیلیگیشن رشیا کا وزٹ کر آیا, اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ حماس کا پورا ایک وفد جو رشیا گیا ہے اور رشیا کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. انہوں نے رشیا کے جو اسپیشل انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے, ان سے ملاقات کی اور ان کے فورن سیکرٹری سے. اس میٹنگ میں حماس کے انٹرنیشنل آفس کے جو چیف ہیں موسیٰ ابو مرزوق, وہ موجود تھے, جنہوں نے پوٹن کے مڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے سے ملاقات کی. اور اس کے علاوہ ان کی ملاقات رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر سے بھی ہوئی. اور حماس کی یہ ملاقات رشین فارن منسٹری کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی تھی. یہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ رشیا نے ان کو اپنا ایک ٹاپ آفس پرووائڈ کیا نیگوسیشنز کے لیے, جس کو اسی حماس کو جس کو پورا ویسٹ دہشت گرد قرار دے چکا ہے, یہ یو کے اور یو ایس والا جو کیمپ ہے. اس حوالے سے جو میڈیا پر رپورٹس آئی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ روس نے ان سے جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت کی ہے, اور حماس نے بھی روس کو کہا ہے کہ وہ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا استعمال کرے کہ وہ جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے ساتھ ہی حماس نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے روس سے کہ ان کی جو پوزیشن ہے حماس کی, اس کو وہ کلیریفائی کرنے میں ان کی مدد کریں, یعنی ان کو ایک اینٹی کے طور پر تسلیم کروائیں. اور ڈیفینیٹلی اس وقت حماس کے لیے مشکلات کافی بڑھ چکی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, ان کو سینکشنز کا سامنا ہے. تو رشیا جیسے ایک بڑے ملک میں جانا یہ کافی حد تک ان کو بھی ایک لیجیٹمیسی پرووائڈ کرتا ہے. تو اس لیے یہ حماس کے لیے پولیٹیکلی ایک کافی ایک بڑی جیت تصور کی جا رہی ہے کہ انہوں نے رشیا کا وزٹ کیا ہے اور رشیا نے اپنے ٹاپ آفیشل سے ان کی ملاقات کروائی ہے. جنگ بندی کے ساتھ ہی جو ہاسٹیج سچویشن ہے, روس نے اس حوالے سے بھی حماس سے بات چیت کی ہے. اس کے علاوہ ان ٹاکس میں غزہ کی ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے بھی ذکر تھا کہ روس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مزید یہاں پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ فلسطینی لوگوں کے جو حقوق ہیں, جو اسٹیٹ ہوڈ کا رائٹ ہے فلسطینی لوگوں کا, رشیا نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ ہوڈ کو. اب اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں, فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں, تو یہاں پر پوری دنیا میں شاید صرف ایک بندہ ہے یا ایک حکومت ہے جس کو اس سے پرابلم ہے, اور وہ ہے نیتنیاہو اور ان کی اسرائیلی حکومت. اس حوالے سے امریکہ شدید پریشر ڈال رہا ہے اسرائیل پر, اور کلیئرلی ان کے اختلافات نظر آ رہے ہیں. امریکہ ایک فلسطینین اتھارٹی کا قیام چاہتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو لیکن ان آرمڈ ہو, اور ان کے اچھے تعلقات ہوں اسرائیل کے ساتھ, جو کہ غزہ اور جو یروشلم والا ایریا ویسٹ بینک والا اس کو مینج کرے. تو امریکہ بھی ان سے کہہ رہا ہے کہ فلسطینین اتھارٹی ہونی چاہیے. عرب ریاستوں نے بھی اپنا پیغام دے دیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ہونی چاہیے, کہ جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہم اسرائیل سے اپنے تعلقات نہیں نارملائز کریں گے. یہ سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے, لیکن اسرائیل کو بھی اس حوالے سے فلسطین کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف ہم دیکھیں امریکہ بھی فلسطینین اتھارٹی کا قیام چاہتا ہے. روس اور چائنا کی طرف سے بھی کلیئر میسیج آ رہا ہے اسرائیل کو کہ آپ فلسطین کی اینٹی کو تسلیم کریں, جبکہ نیتنیاہو کے کچھ اور ہی پلانز ہیں. نیتنیاہو صاحب کے مطابق ہم نے غزہ پر سرویلنس رکھنی ہے, وہاں پر ایک بفر زون قائم کرنا ہے, حماس کی ایلیمینیشن وہ چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فورس ان کی بیٹھی رہے جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہو غزہ کے اندر. اور ابھی ان کا ریسنٹ بھی ایک بیان آیا جس نے کافی زیادہ تشویش پھیلا دی ہے. انہوں نے کہا ہے ہم اسرائیل کی سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. انڈیپینڈنٹ فلسطین کی آواز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اسرائیل کی سیکیورٹی پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. جارڈن کے ویسٹ پر جو سارا علاقہ ہے, فل اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول اوور دا انٹائر ایریا ان دا ویسٹ آف جارڈن. یعنی اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ غزہ کو اب یہ شاید فلسطین کا علاقہ تصور نہیں کرنا چاہتے آنے والے دنوں میں, جبکہ امریکہ کے ساتھ ان کے اختلافات اسی بیسس پر چل رہے ہیں. اور روس کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا, چائنا کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا, سعودی عربیہ کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا. تو جتنے بھی ریجنل ہیوی ویٹس ہیں, جو گلوبل ہیوی ویٹس ہیں, وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نیتنیاہو باز نہیں آ رہے. دوسری طرف اگر ڈومیسٹک پولیٹکس کی بات کریں تو وہاں پر بھی ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ یہ کیپٹیوز کو ریلیز کروائیں, لیکن وہاں پر ان کو کوئی مشورے دے رہا ہے کہ آپ وہ ایک اسٹرانگ مین
پولیٹیشین والا کردار ادا کریں اور ڈٹ جائیں اپنی بات پر کہ نہیں ہم حماس کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بات اسی طرف جا رہی ہے کہ ان کے لوگ بے شک مارے بھی جائیں جو حماس کے حراست میں ہیں, وہ ان کی کوئی بھی کنڈیشن ماننے کو تیار نہیں حماس کی. ایک طرف سول سوسائٹی ہے اور ایک طرف ان کی وار کیبنٹ میں بیٹھے رائٹ ونگ کے ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ اس جنگ کو مزید ایسکلیٹ کروانا چاہتے ہیں, مزید کشیدگی چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی کشیدگی آ رہی ہے. اور کچھ پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اسرائیل میں جس میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر واقعی ان کو قربان کرنا چاہتے ہیں ہاسٹیجز کو, تب تو انہیں ایک میچورٹی دکھانی چاہیے, لیڈرشپ دکھانی چاہیے, آنیسٹی دکھانی چاہیے اور کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کلیئرلی اپنی عوام سے کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کیا ان کا پلان ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں اسرائیل کا غزہ سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ اس میں عجیب و غریب آئیڈیاز بھی لے آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ پورے غزہ کو فلڈ کر دینا ہے کیونکہ ان کی جو ٹنلز ہیں حماس کی وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. کبھی یہ بفر زون کا آئیڈیا دیتے ہیں, کبھی یہ سرویلنس کا آئیڈیا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورس ایک بٹھانی ہے غزہ کے اندر. تو یہ یہاں پر چھوڑنا نہیں چاہ رہے اس پورے ریجن کو. انہوں نے بے شک امریکہ کے کہنے پر ابھی جنگی حکمت عملی تو تبدیل کر رہی ہے, انٹینسٹی تھوڑی سی کم ضرور کی ہے, لیکن ابھی بھی یہ اسکول اڑائی جا رہے ہیں, ہاسپٹلز اڑا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹروپس کو, کچھ ٹروپس کو ریسٹ کروا دیا ہے ان کے دماغوں کو فریش کرنے کے لیے, لیکن فریش ٹروپس دوسری طرف سے بھیج بھی رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اسرائیل کی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کروں گا اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جارڈن کے ویسٹ پر جتنا بھی ریجن ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہو. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے ارادے بڑے گمبھیر ہیں, بڑے ہی مذموم ارادے ہیں ان کے غزہ کے حوالے سے, اور یہ نیئر فیوچر میں غزہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے. یہ غزہ پر شاید قابض ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا. کیا غزہ پر بھی اسرائیل قابض ہو جائے گا یا امریکہ اپنی بات منوا لے گا اور ایک فلسطینین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جا سکے گا؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں.